الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام محدودات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے
جس کا کوئی شریک نہیں، درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور اپنی آخری کتاب میں ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا۔ آج ہم اسلامی سنہ کے اس مہینے میں داخل ہیں جس کی 12 مہینوں کے اندر ایک الگ فضیلت ہے، یعنی ماہ رمضان۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ ہے۔ یہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آسمان دنیا تک یک بار بھیجا، اور اس مہینے کے اندر بھی وہ ایک دن تھا جس کے اندر یہ ایسا ہوا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطانوں کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل ایک آدمی کو ایک جگہ سے جماعت چھوٹ گئی، اپنی موٹر سائیکل کو لے کر دوڑا دوسری مسجد میں اور وہاں پر جماعت کو پکڑا۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ حالانکہ باقی 11 مہینے بھی ہم نے ایسا ہی کرنا چاہے تھے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اس مہینے میں بہت اہتمام کرتے، نمازوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت اس مہینے میں ہم ضرور کرتے۔ لیکن یہ ایک ٹریننگ پیریڈ تھا ایک مسلمان کے لیے، باقی 11 مہینوں کے لیے، تاکہ اس مہینے میں جو یہ ٹریننگ حاصل کرے اس کو یاد دہانی کرائی جائے۔ باقی جو 11 مہینے سال کے، اس میں آپ کھلے نہیں ہیں، آپ کو چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ مسلمان 12 کے 12 مہینوں میں ہر دن میں وہ ایک جیسا ہوتا، سدا بہار ہوتا۔ سدا بہار درخت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرجھاتا نہیں ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کو سدا بہار کہا جاتا ہے۔ چاہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، وہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ ایک مسلمان کی، مومن کی مثال یہی ہے کہ برابر 12 مہینے ایک جیسا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا، اور اللہ کی حدود کا لحاظ کرنے والا، پورے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے روزے جب نازل ہوئے، جب روزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر چلے گئے،
اور مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے وہاں پر یہود بھی رہتے تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں. محرم کے اندر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہود سے آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے کہا کہ ہم اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں جب ہم ظالم فرعون کے ظلم سے لاچار تھے، اس کے غلام تھے، تو اللہ رب العالمین نے ہماری قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیغمبر مبعوث فرمایا اور ہمیں نجات دلوائی ظالم فرعون سے. جب ہمیں نجات ملی اس دن 10 محرم الحرام تھا، یوم عاشورہ. یوم عاشورہ کی فضیلت بہت پہلے سے، جب سے دنیا بنی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے وہ بھی اسی دن ہوئے. اس لیے فضیلت نہیں بلکہ اس کی فضیلت پہلے سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے کہا کہ ہمیں جب نجات ملی تو اس وقت یوم عاشورہ تھا 10 محرم الحرام، اس لیے ہم اس شکرانے کے لیے روزہ رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے حکم دیا ہم نبی موسیٰ کے زیادہ نزدیک ہیں، ہم ان کے زیادہ وارث ہیں، اس لیے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ابھی ماہ رمضان فرض نہیں ہوا تھا، یہ پہلا روزہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ماہ رمضان کو فرض کیا تو اس کے بعد جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ نفل میں چلا گیا. اگر کوئی چاہے تو رکھے، لیکن رکھنے کا طریقہ تبدیل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا 10 کا، لیکن آپ 9 کو 7 ملا لو. یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو. میں نے 10 کو بولا تھا، اب 9 کو بھی رکھو اور 10 کو بھی رکھو، 2 دن ملا لو. یہود کی مخالفت ہو جائے گی. تو اس کے بعد یہ نفل روزہ رہا. اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک، نہیں رکھتا ہے تو کوئی اس پر پکڑ نہیں. لیکن اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے جب آئے، اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ جب فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، میں نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، پورے رمضان کے، یہ آدھے نہیں ہیں. اب اس میں گنتی کے یہ محدود دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30. اب یہ 29 اور 30 کی دلیل کہاں سے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہمارا مہینہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے. کتنے ہو گئے؟ یہ ہاتھ 2 بار دکھائے، ایسے ایسے اور ایسے، یہ کتنے ہو گئے؟ 30 دن. پھر فرمایا دوسری حدیث کے اندر میرے صحابہ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمارا مہینہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. کتنے ہو گئے؟
29، یعنی کہ ہمارا مہینہ یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، 28 کا ہمارا مہینہ نہیں ہوگا اور 31 کا ہمارا مہینہ نہیں ہوگا۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کیا کوئی مولوی فیصلہ کرے گا؟ کوئی بڑا جو ہوگا یہ سرپنچ ہوگا وہ کرے گا فیصلہ؟ نہیں، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے جو کیلنڈر بنایا چاند پر فیصلہ ہوگا۔ ایک اصول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم روزے آ جائیں، ماہ رمضان آ جائے، آپ نے روزے رکھنے ہوں ماہ رمضان کے روزے، تو چاند کو دیکھ کر رکھیے، اور جب چھوڑنے ہوں، آپ کی عید آ رہی ہے اس کو بھی چاند کو دیکھ کر بنانا چاہیے۔ یہ اصول ہے، دار و مدار کس پر ہے؟ چاند پر۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان، یہ بھی ساتھ میں بتا دیا اگر ابر ہو، کیونکہ ابر آلود جب آسمان میں جب بادل ہوں تو پھر چاند تو نہیں دکھائی دے گا نا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز امتی کو سکھائی۔ ایسا عظیم نبی کسی امت کو نہیں ملا کہ امت کو ناک صاف کرنا بھی سکھاتا ہے، منہ ہاتھ دھونا سکھاتا ہے، سونے کے آداب سکھاتا ہے۔ ایسا عظیم پیغمبر کسی امت کو نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی عنایت کی ہم پر کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اللہ مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آخر زمانے کے اندر قیامت کے قریب وہ آئیں گے، دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ امتی بن کر آئیں گے۔ جب پہلے آئے تھے نبی تھے، اور جب اب آئیں گے وہ امتی بن کر آئیں گے۔ دعا قبول ہوئی۔ ہمارے مسلمان بہت سارے عیسائی بن رہے ہیں پیسوں کے لیے۔ حضرت ان کا جو عیسائی ہیں ان کا پیغمبر، ان کا کہاں، وہ ہمارا پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنوں، اور ہمارا امتی جا رہا ہے چار پیسوں کے لیے وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے باز رہنا جو اگر حلال ہیں لیکن اس دوران اس وقت کے اندر وہ حرام ہے، ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ کھانے پینے سے روکا جائے، تمباکو نوشی سے روکا جائے۔ ہم نے ایک بار ایک بزرگ سے پوچھا، وہ نسوار کھاتا ہے، بولا اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نے بولا تیرا روزہ بڑا سٹیل کا ہوگا، وہ لوہے کا ہوگا۔ خود ہی فتوے، خود ہی فیصلے کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں ہم کون سا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ دین کا فیصلہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی معاملہ ہے۔ اس میں اگر اس میں غلطی ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر دنیا کمانے میں غلطی ہو جائے تو مال کا نقصان ہوگا، لیکن اگر دین کو حاصل کرنے میں غلطی ہو گئی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اور عام طور آپ دیکھیے سوشل میڈیا جب کھولتے ہو نا، اس پر اگر کسی کو وضو کرنا بھی نہیں آتا وہ بھی فتویٰ لگاتا ہے، لکھتا ہے کمنٹ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے یہ کمنٹ لکھ دی، کسی کے بارے میں بات کر لی، کیا بس یہیں پہ ختم ہوگی؟ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کا کمپیوٹر اس کو جو ہے لکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے یہ دائیں بائیں جو فرشتے رکھ رہے، کرام کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر جو ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں تو کون سی حرکت کر رہا ہے۔
اور ہم یوں ہی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے کبھی کبھار ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے فساد ہو کر گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حساس رہیے، یہ فتنوں کا دور ہے، قیامت نزدیک ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں ایسا کچھ ہوگا۔ تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور بیہودہ لغوات سے باز رہنا۔ حالانکہ رزق جو حلال ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو حرام نہیں کر سکتی، لیکن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک حلال چیز بھی آپ پر حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اب دیکھیے یقین کیا ہے۔ ایک آدمی، میں اپنی بات کہتا ہوں، میں اپنے کمرے میں چلا گیا، پیچھے سے کنڈی لگا دی، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ تو نہیں دیکھ رہے، ہمسایہ نہیں دیکھ رہا، رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اور جب افطاری ہوتی ہے، افطاری کے وقت ایک ایک سیکنڈ کا ہم حساب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ذات جو ہے وہ ہماری شہرگ سے قریب ہے، وہ جانتی ہے۔ ایک آدمی کلی کرتا، کلی میں بھی آدھا پانی وہ پی بھی سکتا ہے نا، کیوں نہیں پیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر میں نے روزے فرض کیے اسی طرح سے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم خدا کا خوف کھاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی تو تقوی ہے۔ منہ میں پانی ڈالا، کلا کیا، باہر پورا۔ کمرے میں اکیلا ہے، ہر چیز موجود ہے لیکن نہیں کھا رہا ہے، یہ تقوی ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اس کو ٹریننگ دے، ایک مہینے کے لیے اس کو ٹرینڈ کرے کہ 12 مہینے تجھے ایسے ہی چلنا، آج جھوٹ سے بچنا ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی بچنا۔ لیکن بدقسمتی، افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت کا یہ حال ہے کہ پہلی ماہ رمضان کو سب لوگ حاضر ہو جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، جس دن پہلی شوال کا چاند دیکھا، نماز عید پڑھی، اس کے بعد نظر نہیں آتے۔ اور آپ یہ دیکھ لینا، یہ 8 اور 20 کا مسئلہ ہمیں تو یہ پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ پتہ کن لوگوں کو جو پہلے اسی مہینے کو نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ آ کر جب دیکھتے ہیں مسجد میں، یار چلو کوئی شغل نہیں، آج یہی کام کر لیتے ہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ تراویح کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، من قام صیاما من قام فی الرمضان ایمانا احتسابا، جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب سے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر مقصد جو ہے وہ قیام ہے۔ اب کل ایک سوشل میڈیا پر ایک جگہ کی نماز پتہ نہیں کہاں کی تھی، وہ اللہ رحم کرے، ایسے قاریوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہا ہے، صرف یعلمون تعلمون بس اتنا سمجھ آتا ہے، باقی کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے میرے بھائیوں، مذاق ہے۔ آدھا ہی پارہ پڑھو، کم پڑھو، لیکن آرام سے پڑھو، ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، رک رک کر پڑھو، یہ ہے اس کا حق۔ اب خود بتائیے، آپ مجھے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، میں بولتا ہوں میں ٹھیک ہوں، میں گھر میں رہتا ہوں، فلانی جگہ رہتا ہوں، فلانی کا بیٹا ہوں، فلانی کے میرا یہ کام ہے، یہ کوئی ادب ہے؟ آپ کیا کہو گے؟ یہ پاگل ہے، مولوی نہیں، یہ پاگل ہے۔ میں نے اس کو یہ بات بولی، یہ کیا بول کیا رہا ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی یہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ آداب کلام جو ہے وہ انسان کا ادب یہ کہتا ہے کہ یہ ادب جو ہے ادب کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک اللہ پاک. یہ کون سا ذکر ہے بھائی؟ آرام سے ذکر کیجئے. اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ جس اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی. ایک بہت بڑا عالم جب بیمار ہوا سعودی عرب کا، اس کو ہارٹ میں کوئی تھوڑی پرابلم ہوگی، 24 گھنٹے وہ ایڈمٹ رہا، 48 گھنٹے. پھر ڈاکٹروں نے بولا 72 گھنٹے تک اس کو اس میں رکھو، کیا بولتے ہیں، کوما والے وارڈ میں. جب ادھر سے نکلا 72 گھنٹے کے بعد تو بل آئی، تو ڈاکٹر صاحب نے بل دی 18 لاکھ روپے. تو وہ عالم رونے لگا. تو ڈاکٹر نے بولا کوئی بات نہیں، میں تھوڑی بل کم بھی کر سکتا ہوں. بولا نہیں 18 نہیں، میں 18 بھی دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا. بولا پھر روتے کیوں؟ بولا رو اس لیے رہا ہوں جس رب نے میرے دل کی حفاظت 70 سال کی کوئی دل نہیں آیا، آپ نے 72 گھنٹے میرے دل کی حفاظت کی، آپ نے 16 لاکھ روپے بل لائی. ایسے عظیم رب العالمین کو جب بھول جاتا آدمی، کیا ایسے رب العالمین کو بھولنا چاہیے کہ یاد کرنا چاہیے کہ اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. 72 گھنٹے کا 16 لاکھ روپے کس کا آکسیجن لگایا اور اس کے چھانٹ کو وینٹیلیٹر پر لٹایا. اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم تجھے بنایا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. سب سے بڑی بات، اگر آدمی کو کسی دن رات کو نیند نہ آئے، پورا دن پریشان رہتا ہے. کیوں؟ نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے اسی طرح جس طرح سے پہلی امتوں پر تھے. اب یہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب ہم تورات کو دیکھیں گے یا انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں بھی روزے کا ذکر ہے. فاسٹ ہے، انگریز بھی فاسٹ رکھتے ہیں، تھوڑا اس کو توڑ مروڑ دیا ہے، ورنہ روزہ وہاں پر بھی موجود ہے. ہمارے ادھر ہندو بھائی ہیں، ان میں بھی نوراترے ہوتے ہیں. روزے کا تصور ہر جگہ پر موجود ہے، ہر امت کے اندر موجود ہے. تھوڑی سی اس میں ماڈرنائزیشن کی ہوئی ہے. بولا جو آگ پر پکی ہوئی چیز اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، باقی کیلے فیلے کھاؤ، سنترے کھاؤ، دودھ پیو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جو آگ سے پکی ہوئی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جب لوگ کمزور ہو گئے اپنے اعمال میں، روزہ رکھنے میں ان کو کہلت آنے لگی، تو بڑوں نے سوچا چلو یار اس میں تھوڑی سی کنسیشن کر لیں گے. تو امائنڈمنٹ ہو گئی، اللہ کے دین میں امائنڈمنٹ ہوگی. جب امائنڈمنٹ ہوگی، دین پیور نہیں رہا، تو اللہ رب العالمین نے ہر وقت میں وہاں پر پیغمبر بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہود میں بھی روزہ ہے. دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں بہت روزے رکھنا چاہتا ہوں. بولا آپ ایسا کرو، ہر مہینے کی ایام بیض کا روزہ رکھا کرو، 13، 15 اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 اس کا روزہ رکھا کرو. بولا یا رسول اللہ مجھے اس میں سے زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں. بولا پھر ایک کام کرو، 2 دن روزے سے رہو، 1 دن چھوڑ دو. بولا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. بولا پھر 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو. یہ سب سے عظیم روزہ ہے. یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے. روزے پیچھے سے ہیں. یہ جب سے انسانیت ہے روزے ساتھ ہیں. جب سے انسان کو بنایا گیا روزے ساتھ ہیں. نماز ساتھ ہے، اللہ کا ذکر ساتھ ہے. توحید کبھی کسی امت سے نہیں چھوٹی، توحید ساتھ ہے. اور یہ روزے ووزے یہ سب کو اگر آپ قبول کرانا چاہتے ہیں تو پھر توحید کو اختیار کیجئے. توحید کو
توحید کی حیثیت ایسے جیسے جسم میں سر کی حیثیت، سر کاٹ دیا جائے پھر وہ جسم نہیں رہتا، پھر یہ انسان نہیں رہے گا، پھر ایک ہی جگہ ہے اس کی، وہ قبرستان میں ہے، باقی کہیں نہیں لگے گا جب سر کٹ گیا۔ جب تک سر موجود ہے، روح موجود ہے، روح الگ ہو گئی، سر الگ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یا ایسے مان لیجئے توحید کی حیثیت ایسے ہے جیسے انسان کے اندر، جسم کے اندر قلب، دل ہے، اگر دل کو نکال دیا جائے، اگر انسانی جسم میں سے کوئی بھی حصہ ہو، آنکھ نکال دی جائے انسان مرے گا نہیں، ٹانگ کاٹ دی جائے انسان نہیں مرے گا، پتا نکال دے نا انسان نہیں مرتا ہے، کلیجہ بھی اگر خراب ہو جائے آدھا نکال کر پھر بھی بچ جاتا آدمی، لیکن اگر دل نکال دے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان کو زندہ رکھنا ہے تو پھر دل لازمی ہے وہ تندرست ہو۔ اگر اسلام کو تندرست رکھنا ہے تو پھر توحید کو اختیار کر لیجئے۔ توحید کے بغیر نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کا توحید مکمل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کسی شخص سے پوچھا، بولا یہ تقوی کیا چیز ہے؟ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس سے بولا، اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے تنگ راستے سے گزرے ہیں جس کے دائیں سے بھی کانٹے ہوں، بائیں بھی کانٹے ہوں؟ کیسے گزرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے بولا، بچا کر سمیٹ کر، بولا یہی تو تقوی ہے۔ صراط مستقیم سیدھا ہے، اس کے دائیں بھی کانٹے ہیں، بائیں بھی شرک کے کانٹے ہیں، بدعات کے کانٹے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہونا، یہی ایمان کی کیفیت ہے، یہی مومن کی کیفیت ہے، یہی مومن کا طریقہ ہے۔ مومن چاہے ماہ رمضان ہو وہ ویسا ہی ہوتا ہے، شوال میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، ذی القعدہ میں بھی ویسا ہوتا ہے، ذی الحجہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، جس مہینے بھی ہوگا، مومن ایک جیسا ہوتا ہے۔ تھوڑی کمزوری آتی